دوستان گرامی قدر، آج اس معاشرے میں جس چیز کا انتہائی فقدان ہے وہ ہے تربیت اولاد۔ اولاد کی تربیت کا فقدان اور اس تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں بہت سارا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، معاشرے میں فساد پھیل رہا ہے اور معاشرے میں جرائم پیشہ لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے، منشیات کا کاروبار عروج پہ ہے، بے حیائی، عریانیت، فحاشی بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ اصل ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی وہ تعلیم و تربیت جیسے فریضے کو فراموش کر دیا ہے، ہم نے تعلیم و تربیت جیسے عظیم منصب کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا لباس لے کر دینے کے لیے تیار ہیں، اچھے سے اچھا کھانا فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جو بچے کی خواہش ہوتی ہے وہ خواہش جائز ہو یا ناجائز ہو وہ جو ہے پوری کرتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا بندوبست ہم نہیں کر رہے۔ اور آج یاد رکھیے گا، جہاں بچے کی تعلیم و تربیت لازم ہے اس سے زیادہ تو تعلیم و تربیت جو ہے اس بچے کے والد کی ہونی چاہیے اور اس کی ماں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست ہو۔ جب تک والدین کی تعلیم و تربیت نہیں ہوگی اولاد کی تربیت بھی نہیں ہو سکتی۔ جب خود جو ہے والدین تعلیم و تربیت سے آگاہ نہیں ہوں گے تو پھر اپنی اولاد کو بھی ہم تربیت نہیں کر پائیں گے، اور کبھی ہم نے اپنی اولاد کے سلسلے میں کبھی غور بھی نہیں کیا ہے، کبھی اس طرف جو ہے متوجہ بھی نہیں ہوئے۔ ہم نے اپنی اولادوں کو بس چھوڑ دیا ہے معاشرے کے افراد، ہم نے پھر ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے ہماری سوسائٹی میں ایسے نوجوان پائے جاتے ہیں کہ ہم نے کبھی جو ہے اپنے بچوں کو نہیں ڈانٹا کہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا نہیں ہے، اس کا چال چلن جو ہے اچھا نہیں ہے۔ آج تو اس حد تک جو ہے ہماری اولادیں گستاخ ہو گئی ہیں، اب یہ والدین کو سمجھاتی ہیں بابا آپ کو کیا پتا ہے، جی آپ کو کیا پتا ہے، ٹھیک ہے آپ بوڑھے، آپ پرانے زمانے کے بندے ہو گئے نا، آپ بوڑھے ہو گئے، آج کل جدید زمانہ ہے، آج کل نیا زمانہ ہے، بابا آپ کو کیا پتا ہے۔ اب تو بچے اتنے پڑھ گئے ہیں ماشاءاللہ کہ اگر جو ہے بابا بات بھی کر رہا ہو نا تو بچہ پتہ کیا کہتا ہے، بابا کسی بندے نے بھی گل کرو، بابا کسی بندے نے گل کرو، وہ باپ کو بندہ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو لہذا تعلیم و تربیت اولاد کی انتہائی ضروری ہے، اور تعلیم و تربیت کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ اولاد جو ہے کم پیدا کرو، لیکن اگر اولاد جتنی بھی پیدا کرنی ہے یہ اللہ کی دین ہے، لیکن جہاں اولاد پیدا اب زیادہ کر رہے ہیں تو وہاں ان کی تعلیم کا بندوبست بھی تمہارا ذمہ ہے، ان کی تربیت کا ذمہ بھی تمہارا ہے۔ اور لہذا انتہائی مناسب وقفہ اگر اولاد کے اندر ہو جائے تو جتنی اولاد کم ہوگی ہر ایک پہ زیادہ آپ توجہ دے پائیں گے ان کی تعلیم و تربیت پہ۔ تو لہذا خوشحال گھرانہ جو ہے ایک گورنمنٹ کا بھی جو سلسلہ چلا تھا جانی کہ کم بچے خوشحال گھرانہ، جتنا جو ہے کنبہ چھوٹا ہوگا ان کی تعلیم و تربیت پہ آپ زیادہ فوکس کر سکیں گے۔ اگر جو ہے بچے زیادہ ہوں گے تو ان کے لیے جو ہے انتہائی پریشانی بنے گی۔ تو لہٰذا میرے عزیزو یاد رکھیے گا کہ کم بچے خوشحال گھرانہ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن قرآن نے منع بھی نہیں کیا ہے کہ بچوں کی تعداد اتنی رکھو، لیکن جتنے بھی ہو اپنے وسائل کے مطابق، اپنے وسائل کے مطابق، ٹھیک ہے جی۔ اگر جو ہے ایک بچہ اپنے 20 بچے ہیں آپ کے، کسی کی شلوار نہیں ہے، کسی کی قمیض نہیں ہے، ناراض نہیں ہو گئے جی، ہاں جی، وہ بچے سکول جانے کے لیے تیار نہیں ہے، میں ان کی فیسیں کہاں سے بھروں گا، ان کی یونیفارم کہاں سے لاؤں گا۔ لہٰذا یاد رکھیے گا تو کم بچے خوشحال گھرانہ، اور اس کے لیے جو ہے گورنمنٹ بھی اپنے طور پہ جو ہے بڑا کہہ رہی ہے۔ آج کل تو وہ ایک محکمہ بھی بنا دیا گورنمنٹ نے، صابر شاہ جی، محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن،
ٹھیک ہے جی. ہاں جی. تو ایک گورنمنٹ کا ادارہ بھی ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے آپ جتنے بھی بچے پیدا کریں لیکن پاکستان کے وسائل کے مطابق، یعنی آپ کے پاکستانی بچے جو ہیں پاکستان پر بوجھ نہ بنے، پاکستان کے بہترین شہری بنے، پاکستان کے بہترین شہری بنے. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. بھارت دیش یاد رکھیے گا کہ اگر 10 بچے ہوں یقیناً صحت بھی ان کے ساتھ ہے، بیماری بھی ان کے ساتھ ہے. جب جو ہے جتنے اچھا قرآن کا یہ فیصلہ تو ہے نا، میں موضوع کچھ اور تھا، چلو بات آ گئی ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. قرآن کی آیت ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. اگر حدیث ہوتی شاید ہم کہہ دیتے راوی جو ہے اس کا ضعیف ہے، وہ جو ہے نا کتاب جو ہے وہ ضعیف ہے. نہ قرآن کہہ رہا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں جو ہے اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. یہ 2 سال دودھ پلانے کا مقصد یہی ہے جو آج گورنمنٹ کہہ رہی ہے ایک اور دوسرے بچے کے درمیان 2 سال کا فاصلہ ہو. 2 سال کا جو ہے وقفہ ہونا چاہیے تاکہ جو ہے کم بچے ہوں، خوشحال کرانا ہو. ہر ایک بچے کی تعلیم و تربیت پہ اور ان کی صحت پہ جو ہے فوکس کیا جائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا پھر یہ کہ جتنے بھی افراد زیادہ ہوں گے، اور پھر آج کے آپ کے معاشرے میں تو خالص غذا نہیں ملتی ہے، خالص روٹی نہیں ملتی، خالص سبزیاں نہیں ملتی، خالص پھل نہیں ملتے، اور آج بیماریاں بڑھ رہی ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں یہ جملہ موجود ہے. حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، جد الانبیاء ہیں، شجرت الانبیاء ہیں، خلیل الرحمان ہیں. وہ جملہ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ شفا عطا فرماتا ہے. یہ نہیں کہا وہ بیمار کرتا ہے تو وہ شفا دیتا ہے. جب میں بیمار وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے. تو مرض کی نسبت اپنی طرف دی ہے، یعنی حضرت ابراہیم بتا رہے ہیں کہ انسان جب مریض ہوتا ہے اس مرض کے علل و اسباب انسان کے اپنے پیدا کردہ ہوتے ہیں، اپنے اسباب کے ذریعے انسان بیمار ہوتا ہے. طبی اصولوں کے مطابق چونکہ ہم زندگی کو نہیں گزارتے، ٹھیک ہے جی، ہم نے 5 روٹیاں اکٹھی کھا لی ہیں، کسی اور نے بھی کہہ دیا انکار اسے بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی، 5 روٹیاں اگر کھا لیا نا، کسی نے اور نے بھی دعوت بھٹی صاحب دے دی ہے تو انکار پھر بھی نہیں کرتے، وہ اور بھی کھانے کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن مولا کائنات علی کا جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جب تک تمہیں بھوک نہ لگے روٹی نہ کھاؤ، اور جب تک بھوک باقی نہ ہو اس وقت اسے پہلے پہ اپنا ہاتھ روک لو. ٹھیک ہے جی، ابھی جو ہے بھوک ابھی کھڑی ہو، جی بھوک ابھی جو ہے باقی ہو اور اپنا ہاتھ روک لو. تو پھر جتنا کھائیں گے نظام ہضم خراب ہوگا، پھر شوگر بھی ہو جائے گا، بلڈ پریشر بھی ہو گیا، پھر کینسر بھی ہو جائے گا. تمام بیماریاں کا مرکز جو ہے وہ نظام ہضم کی خرابی ہے اور معدہ کی خرابی ہے، وہیں سے بیماریاں شروع. بیماریاں ہم پیدا کرتے ہیں لیکن شفا وہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، شفا وہ عطا فرماتا ہے. اور پھر ایک آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جناب میں تو شوگر چیک ہی نہیں کراتا، ٹھیک ہے جی، شوگر چیک کرے تو شوگر تو نکل آئے گی. اگر 10 سال سے پہلے تیرے اندر شوگر ہوئی، اب اگر تو چیک کرائے گا تو 10 سال کی شوگر تیرے اندر تو سب کچھ کھا چکی ہوگی، تیرے اندر کو سارا تیرا نظام وہ خراب کر چکی ہوگی، اپنے اثرات جو ہے وہ مرتب کر چکی ہوگی. ایک نبی نے، اللہ کا نبی تھا بنی اسرائیل کے زمانے میں، بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک نبی نے کہا، وہ بیمار ہو گیا، صابر شاہ جی نیر شاہ جی جملہ سننا، ایک اللہ کا نبی بیمار ہو گیا اور آگے پروردگار عالم میں کسی حکیم کے پاس نہیں جاؤں گا، میں کسی طبیب کے پاس نہیں جاؤں گا، میں کوئی کسی دوائی لینے کے کسی کے پاس نہیں جاؤں گا. اللہ کی وحی نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا میرے نبی جب تک تو دوائی نہیں لے گا میں پھر شفا بھی. سبحان اللہ،
جب تک تو دوائی نہیں لے گا میں شفا بھی نہیں دوں گا. تو لہذا یہ بھی اللہ نے اسباب بنائے ہیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے. کریم اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں اور اتنی نعمتیں عطا کی ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تمہاری زندگی ختم ہو سکتی ہے, میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. تو تمام نعمتوں سے میں وہ گنواتا ہوں کون کون سی اللہ نعمت, لیکن سب سے بڑی نعمت تو صحت سب سے بڑی نعمت ہے. الصحت افضل النعم. مولا کائنات علی فرماتے ہیں تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت صحت ہے. اگر صحت ہوگی تو نماز پڑھو گے, صحت ہوگی تو روزہ رکھو گے, صحت ہوگی تو زیارات پہ جاؤ گے, صحت ہوگی تو پھر نجف سے کربلا مشی کرو گے. ٹھیک ہے جی, السلام جی, صلوات پڑھ لیجیے محمد والے. تو تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت صحت ہے. معصوم شاہ فرماتے ہیں اگر صحت ہوگی تو نماز پڑھو گے, صحت ہوگی تو روزہ رکھو گے, صحت ہوگی تو حج ادا کرو گے, صحت ہوگی تو تم جو ہے دینی امور انجام دو گے. اور اب پھر یاد رکھیں یہ تمہاری طب بھی کہتی ہے. چلو الحمدللہ میرے لیے فخر کی بات یہ کہ سادات جو پڑھ کے تشریف لے آیا ہے میرے سامنے بہترین چہرے تشریف فرما ہے کہ معصوم کا جو ہے معصوم یہ عمل بتائے جتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھاؤ گے نیند زیادہ آئے گی. جب نیند زیادہ آئے گی تو رات کو جا کے عبادت خدا کیسے کرو گے؟ سبحان اللہ, پھر تم عبادت خدا کیسے کرو گے؟ تو یہاں جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا نیند کا غلبہ آئے گا, موٹا پائے گا. اور موٹے بندوں کو ویسے نیند بڑی آتی ہے. اب ہمارے معاشرے میں ہمارا نوجوان اتنا کاہل ہو گیا ہے, اتنا سست ہو گیا ہے, نہ واک کرتا ہے, نہ ایکسرسائز کرتا ہے, نہ ورزش کرتا ہے, رات 2-3 بجے تک نیٹ چلاتا ہے. ہاں میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں. 2-3 بجے تک جو ہے وہ فیس بک چلاتا ہے جی, ٹک ٹاک چلاتا ہے, نیٹ چلاتا ہے. اور صبح نماز کے لیے وہ کیسے ہوگا, نماز فجر کیسے پڑھے گا؟ اور بھول گئے آپ مولا کائنات علی کو جملہ. حضرت جناب قمر جو آپ کا جو ہے غلام ہے, جناب قمر روایت کرتا ہے میں کافی عرصہ مولا کائنات علی کی خدمت میں رہا, لیکن جتنا عرصہ بھی میں رہا میں مولا کائنات علی کے لیے رات کو کبھی بستر کا انتظام نہیں کیا تھا, دیر کو کبھی کھانے کا انتظام نہیں کیا. سبحان اللہ, نعرہ حیدری, ماشاءاللہ. میں نے مولا کائنات علی کے لیے کبھی رات کو جب بستر کا انتظام نہیں کیا اور دن کو کھانے میں. کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ تھا کہ علی ہر روز روزہ رکھتے تھے, ہر رات جا کے عبادت خدا کرتے ماشاءاللہ. ساری زندگی کا شب زندہ دار علی, ہر رات عبادت کرنے والا علی. اگر آپ کو اگر وہ یاد ہو جو مولا کائنات کا جی علی ابن ابی طالب نے بٹی صاحب جب 19 رمضان کی صبح کو جب جو اپنے گھر سے مسجد کوفہ کی جانب نکلنے لگے تھے تو جملہ کہا تھا نا, اے صبح صادق اس بات پہ گواہ رہنا ساری زندگی علی نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے لیکن تو نے کبھی علی نے سوئے ہوئے نہیں دیکھا. لہذا اللہ نے کروڑ ارب نعمتیں عطا کی ہیں. توجہ. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے, میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے. اتنی میری ارواح نعمتیں, کروڑ نعمتیں. اور سورۃ الرحمن میں اللہ نے بار بار میں کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, میں میرا بندہ میری کس نعمت کو جھٹلائے. جتنے میرے عزیز بیٹھے ہو, شیعہ سنی سارے بھائی بیٹھے ہو, یہ زمین اللہ کی نعمت نہیں ہے, آسمان اللہ کی نعمت ہے, آفتاب و ماہتاب اللہ کی نعمت ہے, یہ پہاڑ اللہ کی نعمت ہے, یہ جنگل اللہ کی نعمت ہے, یہ موسموں کا بدل کے آنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ہم نہیں سمجھتے, اللہ سمجھتا ہے کہ موسموں کو تبدیل کب کرنا ہے. اور اللہ اتنا کریم ہے, ایسا بیچاری اپنے بندوں پہ اتنا جو مہربان ہے, اللہ پھل بھی عطا کرتا ہے تو بدل کے عطا کرتا ہے, اللہ سبزیاں بھی عطا کرتا ہے تو بدل کے عطا کرتا ہے. ہر وقت ایک سبزی بھی نہیں دیتا, ہر وقت ایک پھل بھی عطا نہیں کرتا, اللہ موسم بھی عطا کرتا ہے تو بدل کے عطا کرتا ہے. اور اللہ کا اتنی سردی دیتا ہے کہ ہر چیز جم جائے, اللہ اتنی گرمی بھی نہیں دیتا کہ ہر چیز جل جائے. ہم کہتے ہیں کہ آج گرمی بڑی ہے,
ٹھیک ہے، اس کریم کو پتا ہے کتنی دینی ہے اور کتنی جو ہے گرمی کی ضرورت ہے، سردی کی کب ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی، وہ حکیم مطلق جو ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے کروڑ ارب نعمتیں عطا کی ہیں۔ اب میرے نوجوانوں جو آپ سادات بیٹھے ہو غیر سے، تو اب کیا میری طرف دیکھیے گا، یہ اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں بچوں، ان نعمتوں کی قدر کرو۔ اللہ نے تمہیں والدین عطا کیے ہیں، یہ بھی نعمت ہے، یہ والدین بھی اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے، صحت اللہ کی نعمت ہے، جوانی اللہ کی نعمت ہے، یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، زبان اللہ کی نعمت ہے، آنکھ اللہ کی نعمت ہے، یہ کان اللہ کی۔ جب اللہ نعمتیں تمہیں عطا کر رہا ہے تو اس نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرو۔ یہ کان اللہ کی نعمت ہے تو تیرا کان وہ سنے جو وہ چاہتا ہے، سبحان اللہ، گانے نہ سن، حاشی نہ سن، مومن کی غیبت نہ سن۔ سبحان اللہ، یہ کان اللہ کی نعمت ہے، پھر اس کا شکریہ یہ ہے کہ وہ باتیں سن جو وہ رحمان چاہتا ہے، وہ تیرا نبی چاہتا ہے، یہ نبی کی آل چاہتی ہے۔ یہ زبان اللہ کی نعمت ہے تو زبان سے وہ نکلے جو وہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں کان عطا کیا تو وہ سن جو وہ چاہتا ہے، اور زبان عطا کی ہے تو زبان سے وہ بول جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ نے تمہیں جو ہے آنکھیں دی ہیں، آنکھوں سے وہ دیکھ جس کا دیکھنا حلال قرار دیا ہے۔ کسی کی عزت پہ تیری آنکھ نہ ڈلے، تیری کیا کسی کی حرمت پہ، کسی کی عزت پہ جو ہے تیری نگاہ نہ پڑے، ٹھیک ہے جی۔ اور یاد رکھے کہ دوستو، چلو ہاتھ اللہ نے تمہیں دیے ہیں، ہاتھ وہاں خرچ ہونے چاہیے نا جہاں کریم چاہتا ہے۔ یہ کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں، کسی کو ستانے کے لیے نہیں، کسی کا مال چرانے کے لیے نہیں، وہاں تیرا ہاتھ خرچ نہ ہو۔ اور اللہ تمہیں پاؤں عطا کیے ہیں تو تیرے پاؤں وہاں چل کے جائیں جہاں رحمان کی مرضی ہو، جہاں تیرے نبی کی مرضی ہو، اہل بیت کی مرضی ہو، اس طرف جو ہے تیرے قدم و قدم اٹھنے چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہ ناز نہیں ہے، شادی فخر نہیں ہے، کائنات میں کسی بندے کے لیے نہیں کہا گیا، حتیٰ کہ کسی نبی کے لیے بھی نہیں کہا گیا، علی کے لیے کہا گیا ہے کہ علی کے چہرے کو اللہ نے وجہ کہا ہے، علی کی زبان کو لسان کہا ہے، علی کی آنکھوں کو عین کہا ہے، علی کے کانوں کو اذن کہا ہے، علی کے ہاتھوں کو ید اب عقیدت ابھی کبھی جملہ کہتا چلو، اللہ ایسا نہیں ہے جیسا میرا جسم ہے، جیسا میرا جسم ہے کہ اللہ ایسا جسم رکھتا ہو کہ اللہ نے اپنے استغفر اللہ سنا، اپنے کان کاٹ کے علی کے ساتھ لگا دیے، اپنی زبان کاٹ کے علی کے ساتھ، سبحان اللہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی آنکھیں نکال کے علی کے ساتھ لگا دیے، تب جو ہے اللہ نے اپنے جو ہے ہاتھ کاٹ کے علی کے ساتھ لگا دیے، تب یہ نہیں، پورا علی جو ہے سر کے بالوں سے لے کر جو ہے پاؤں کے تلوے تک اطاعت خدا میں اتنا علی جو ہے اطاعت خدا میں آگے بڑھ گیا ہے۔ علی اللہ کو کہنا پڑ گیا، اب یہ تیری زبان نہیں، یہ میری زبان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ تیرے کان نہیں، میرے کان ہیں، یہ آنکھیں نہیں، میری آنکھیں ہیں، یہ اب یہ تیرا چہرہ نہیں، میرا چہرہ ہے۔ کیوں؟ اللہ صلی اللہ محمد، علی کا پورا جسم مرضی کہ خدا کے بغیر کوئی کام ہی نہیں کرتا، جو مرضی خدا ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کروڑا اربا بچوں نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے نا، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو پھر یہ پورا جسم اللہ کی اطاعت میں صرف ہونا چاہیے، اللہ کی نافرمانی میں نہیں، اللہ کی معصیت میں نہیں، گناہ کرنے میں جو ہے تیرا جسم نہیں صرف ہونا چاہیے، بلکہ تیرا عبادت خدا میں، تو نوجوان ہے تو ان میں طاقت ہے، ہم تو بوڑھے ہو گئے تو اتنی طاقت ہے، تجھے واجب نماز نہیں، نوافل بھی پڑھ، تہجد بھی پڑھ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، علی کا ماننے والا ہے، علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے. اور جب آپ اذان دیتے ہو, ٹھیک ہے جی, جو دنیا بھر کی اذان دے جو تم کہتے ہو, تو پھر کیا کہتے ہو؟ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین, میں گواہی دیتا ہوں علی مومنوں کا امیر ہے, متقیوں کا امام ہے. یہ کہہ کے آپ بتاتے ہیں علی متقیوں کا امام ہے, بے نمازیوں کا امام نہیں ہے. بس میرے عزیزو, آپ ہیں علی کی ولایت والے. اور میں یہ دیکھ لو, اس میں دعائے کمیل بھی لکھی ہے, حدیث کے ساتھ دعائے توسل میں ہاتھ میں رکھ کے قسم اٹھا کے بھائی تنویر کہتا ہوں, نماز اس کی قبول ہے, روزہ اس کا قبول ہے, حج اس کے قبول ہے, زکات اس کی قبول ہے, خمس اس کا قبول ہے, صدقات و خیرات اس کے قبول ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے. اسی کا عمل قبول ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے. لیکن المیہ حسنین شادی یہ ہے جن کے دل میں علی کی ولایت ہے, جن کی نماز قبول ہونی ہے وہ پڑھتا نہیں ہے. جن کی نماز قبول ہونی ہے وہ پڑھتا نہیں ہے, جن کی ٹکرے ہیں وہ چھوڑتا نہیں ہے. جی آپ پٹھانوں کا چلو آپ نے لقمہ دے دیے, پٹھان اتنا نماز کا پکا ہوتا ہے, نمازی ہوتا ہے اتنا نماز کا پکا, جلدی دوڑ کے اس نے وضو بھی نہ کیا, جماعت کے ساتھ مل گیا, وضو بھی نہیں کیا, جماعت کے ساتھ مل گیا. بعد میں کسی نے شادی کہا نا, اور تم نے تو وضو نہیں کیا, اگر وضو کے چکر میں پڑتا تو نماز تو نکل جاتی تھی. اگر وضو کے چکر میں پڑتا تو نماز میں چلی جاتی تھی, تب پکا نمازی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو لہذا اب آپ سمجھ گئے جی, تو لہذا یاد رکھیے کہ جس ولایت علی کے صدقے میں نماز قبول ہونی ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں. اور یہی جملہ کہا مولانا محمد اسماعیل مرحوم نے بھی جی, جن کا قیامت کے دن حساب و کتاب ہونا ہے وہ عمل کرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جن کے عمل کا حساب و کتاب ہی نہیں ہونا وہ چھوڑتا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور مولانا ایک تھے مولانا محمد امیر افضل راکٹ, جس کا بیٹا ادھر محرم بھی پڑھ گیا, شرافت راکٹ, یہ 5 چک ہیں. وہ بہت بڑے خطیب بھی تھے, بڑے سائق کی خطیب مولانا محمد افضل راکٹ. وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ جن کے دلوں میں علی کی محبت نہیں ہے, علی کی ولایت نہیں ہے, اہل بیت کی محبت نہیں ہے, ان کی نمازیں ایسی ہیں کہ جیسے کہ سائیکل کو سٹینڈ پہ کھڑا کے ساری رات بندہ چلاتا رہا. کسی نے سمجھا یہ کرتے وہی کا وہی ساری رات سٹینڈ پہ کھڑا کے بندہ سائیکل چلاتا رہے, کھڑا وہی ہوتا ہے. تو ان کی نمازیں بھی ایسی ہیں جن کے دل میں علی کی ولایت نہیں ہے, آل محمد کی محبت نہیں ہے. تو اللہ نے آپ کو بڑی, میرے نوجوانوں, میرے عزیز و سید بیٹھے ہو, میرے آپ بچے ہو, آپ میرے بیٹے ہو, ٹھیک ہے, اور مجھے 30 سال ہو گئے, میں آپ سے چند دن پڑا صحیح, لیکن میں ہاتھ باندھ کے التماس کروں گا کبھی آپ کی نماز نہ چھوٹنے پائے. آپ کا کوئی ہاتھ جیسا آپ کا پیر اگر روزہ واجب ہے تو روزہ آپ کا نہ رہنا پائے. کوئی نیک عمل جو اتنا علی نے بتایا ہے وہ تمہارا چھوٹنا رہنا نہیں چاہیے, اور جن کاموں سے علی نے منع کیا ہے وہاں تمہیں جانا نہیں چاہیے. سبحان اللہ, اگر 100 گھر ہو بستی میں, کتنے گھر ہوں؟ 100 گھر, 99 اغیار کا ہو, ایک علی والے کا ہو. ٹھیک ہے جی, 99 اغیار کا گھر ہو اور ایک علی والے کا گھر ہو, وہ 99 گھر یہ کہیں ہے علی والا, ہے بڑا سچا, ہے دیندار, اس کا جرم بس علی کی ولایت ہے, ورنہ ہے دیندار. سلام پڑھیے محمد علیہ. جناب سید محترم کے آمد پہ حجت الاسلام والمسلم جناب علامہ سی کیسر آباد نقوی صاحب کی آمد پہ سلام پڑھیے محمد علیہ.
نہیں ابھی آپ میں مطمئن ہوں کہ عمرہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ناراض ہو کر میری باتوں سے محسوس نہیں فرما گئے نا؟ میں تب سمجھوں گا کہ آپ ناراض نہیں ہوئے، محسوس نہیں فرمایا. بلند آواز سے صلوات پڑھی. وہ علی کا ماننے والا، یہ گھر کی باتیں ہمیں یہاں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ علی والا نماز نہ پڑھے، ٹھیک، ہو علی والا اور واجبات ادا نہ کرے، ہو علی والا اور محرمات کو انجام دے اور محرمات جو ہے وہ ترک نہ کرے. پھر کس منہ سے بندہ کہتا میں حسین کا دادا ہوں؟ کس منہ سے کہتا میں علی کی ولایت رکھنے والا ہوں؟ تیرا عمل، تیرا کردار بتائے کہ تو علی والا. ابھی میں نے کہا نا پورے آپ کے چک میں 10 دکانیں ہوں کریانے کی، ٹھیک ہے جی، ایک دکان پہ علم لگا ہوا ہو، ایک دکان پہ علم لگا ہوا ہو، بوڑھی عورت بھی کہے پتر سودا اٹھو نیا، جس دکان پہ علم لگا ہے سودا اچھا ملتا ہے، سودا کھرا ملتا ہے. بس میرا عزیز تو میرا بیٹا ہے جی، میں اپنے یہ میرے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، میں بزرگوں سے جی بڑی معذرت کرا جو میرے بچے بیٹھے ہو جی، یہ جو میرے ہاتھوں میں پلے ہو، یہ 30 سال ہو گئے. آپ سے التماس ہے، آپ سے جو ہے تقاضا یہی کر رہا ہوں کہ اگر 5 گھنٹے اگر تو ماتمی حلقے میں کھڑا ہو سکتا ہے تو میرے 5 منٹ مصلی پہ کھڑا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر 5 گھنٹے ماتمی حلقے میں تو کھڑا ہو سکتا ہے، ماتم کر سکتا ہے، تو پھر 5 منٹ عبادت خدا کے لیے مصلی بھی کھڑا ہو جا. پھر میرے عزیزوں میں آپ سے جملہ کہوں گا، جو ہاتھ غم حسین میں ماتم کے لیے اٹھتا ہے وہ ہاتھ تکبیرۃ الاحرام کے لیے بھی اٹھنا چاہیے. نعرہ حیدری، پھر وہ ہاتھ تکبیرۃ الاحرام کے لیے بھی اٹھنا چاہیے. تیرے گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آئے. ہاں پرانے زمانے میں جی جو علی والا گھر ہوتا تھا نا شادی، اس سے 2 پہچان ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے جی. ایک پہچان یہ ہوتی تھی گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آتی ہے، سمجھا جاتا تھا یہ علی والے کا گھر ہے، ٹھیک ہے جی. اور پھر حضرت معلوم کرا سادات کے سنتے ہیں ہم اپنے بزرگ، سادات کے گھروں کی 2 پہچانے ہوئی. سادات کے گھروں سے تلاوت قرآن کی آواز بھی آتی تھی اور حجاب اور پردہ بھی نظر آیا کرتا تھا. سادات کے گھروں کی پہچان ہوا کرتی تھی. بس میرے عزیزوں، اللہ نے کروڑ ارب نعمتیں عطا کی ہیں، اور اللہ فرمائے میری نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے، میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے. لیکن خالق نے کہا ہاں میری نعمتیں گن تو نہیں سکتے، شمار تو نہیں کر سکتے، تمہاری طاقت میں نہیں، لیکن ایک کام جو تمہاری طاقت میں ہے، میری نعمتوں کا شکریہ تو ادا کر سکتے، میری نعمتوں کا شکریہ تو ادا کر سکتے ہو نا، وہ تو تمہارے بس میں ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے میں اللہ نعمتیں روکتا نہیں، نعمتوں میں اور اضافہ کر دیتا ہوں. اگر تو نعمتوں کا شکریہ ادا کرو میں اللہ نعمتیں روکتا نہیں بلکہ نعمتوں میں اور اضافہ کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بدبخت نے یہ اعلان کیا تھا جو قرآن کی آیت اللہ نے بنا دی ہے. وقال فرعون انا ربکم الاعلی، فرعون کہتا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، ٹھیک ہے جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور پہ گئے، پروردگار اس بدبخت کو تو نے پیدا کیا، یہ پیدا کیا، پالا پوسا، جوانت کیا، اقتدار عطا کیا، حکومت عطا کی، تخت تاج عطا کیا، آج تیرے مقابلے میں خداوند بیٹھا ہے.
تیرے مقابلے میں خدا ہونے کا اعلان کر دیا ہے، رب ہونے کا اعلان کر دیا۔ اللہ کی آواز آتی ہے میرے موسیٰ نبی پھر کیا ہونا چاہیے؟ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں پروردگار میرا دل چاہتا ہے کچھ دنوں کے لیے فرعون کا رزق بند کر دے، کچھ دنوں کے لیے فرعون کا رزق بند کر دے۔ اب اس کریم اللہ نے، اس مہربان اللہ نے صاحب ارشاد نے کیا جواب دیا؟ خالق کی آواز آتی ہے، صفات پڑھتے ہیں، اپنے بندے ہونے کا، اپنے عبد ہونے کا عہدہ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، میں اللہ اپنے رب ہونے کا عہدہ تو چھوڑا، میں ہوں رب۔ ٹھیک ہے جی، اسے یہ بندہ ہے تو بندہ بن کے رہتا نا، نہیں آپ نے چوڑے کا لطف نہیں لیا، بندہ تھا بندہ بن کے رہتا، یہ خدا بن بیٹھا۔ میرا عہدہ ہے خدا ہونا، رب ہونا، میں رب ہونا عہدہ کیوں چھوڑوں؟ رب کا معنی ہے عطا کرنا، کوئی مانتا ہے تابی دیتا ہوں، کوئی مجھے نہیں مانتا میں تابی عطا کرتا ہوں۔ شیعہ سنی دو سارے بیٹھے ہو، ٹھیک ہے جی، ایک جملہ کہتا چلو ہمارا رب صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، ہمارا رب صرف مومنوں کا رب نہیں ہے، ہمارا رب صرف عبادت گزاروں کا رب نہیں ہے، ہمارا رب صرف سجدہ گزاروں کا رب نہیں ہے، ہمارا رب صرف اطاعت کرنے والوں کا رب نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہے عالمین کا رب۔ کوئی اللہ کو جھکتا ہے تب بھی اللہ دیتا ہے، اللہ کو نہیں جھکتا اللہ تب بھی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جو وہ رب ہے، رب کا معنی ہے عطا کرنے والا، وہ ہر ایک کو دینے والا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، ویسے کروڑ ہاں نعمتیں، میں کون کون سی نعمت گنوں؟ اللہ نے ہمیں انسان بنائے، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ اللہ چاہتا میں درندہ بنا دیتا، اقبال شاہی جانور بنا دیتا، لیکن اللہ نے انسان بنایا، نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں کامل الاعضاء بنایا، یعنی اللہ شاہی زمین شاہی اگر اللہ چاہتا میں ایک آنکھ دیتا دوسری آنکھ نہ دیتا، ایک کان دیتا دوسرا کان نہ دیتا، ایک ہاتھ دیتا دوسرا کان نہ دیتا، ٹھیک ہے جی، اللہ کے اختیار میں اللہ قادر ہے، لیکن اللہ نے ہمیں کامل الاعضاء بنایا، ناقص الاعضاء نہیں بنایا۔ اور تیسری بڑی نعمت سنیے بات کو ختم کرنے لگا، تیسری بڑی نعمت یہ اللہ قادر ہے، جو چاہتا کر سکتا تھا۔ اللہ ہمیں کسی یہودی عیسائی ہندو عیسائی کے گھر میں بھی بھیج سکتا تھا، یہ تیسری بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں اس گھر میں بھیجا جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں۔ یہ نعمت نہیں ہے، اللہ ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتا، سکھ کے گھر میں پیدا کر دیتا، اللہ قادر، لیکن ہمیں اس گھر میں بھیجا ہے جیسے ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہمارے دائیں کان میں آذان کی آواز آئی ہے اور بائیں کان میں اقامت کی آواز آئی ہے۔ یہ تین نعمتیں آپ کو میں نے گنوا دی نا مختصر، اور پوری کائنات کی کروڑوں اربوں نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ دوستو، اور اس نعمت کا شکریہ ادا کرو، اس کی قدر کی یقین کرو کہ تمام نعمتوں میں سے بڑی نعمت یہ ہے اللہ نے ہمیں علی کی ولایت عطا کی ہے۔ اللہ نے ہمیں علی کی ولایت جیسی نعمت عطا کی ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے علی کی ولایت۔ اگر کوئی بندہ علی کی ولایت جیسی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہے اور سر سجدہ میں رکھے، ادھر قیامت کا صورت طلوع ہو جائے گا، لیکن علی کی ولایت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اور چھٹے معصوم کا جملہ ہے کہ من واجد فی قلبہ فرد ولایتنا فلیحمد اللہ وليشکر لأمہ، جو اپنے دل میں ہماری ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرے، اسے چاہیے دو کام کرے، اللہ کی حمد کرے، ماں کا شکریہ ادا کرے۔ جو اپنے دل میں ہماری ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرے، اسے چاہیے اللہ کی حمد کرے، ماں کا شکریہ ادا کرے۔ تو جب معصوم نے یہ فرمایا، کونے میں سے بندہ کھڑا ہوا کہتا ہے مولا یہ آپ کی ولایت کے ملنے پہ اللہ کی حمد ہونی چاہیے، اس بات کی تو سمجھ آتی ہے یہ ماں کا شکریہ کیسے لیے، یہ ماں کا شکریہ کیسے لیے؟ امام فرماتے ہیں ہاں ہماری ولایت کے ملنے پہ اللہ کی حمد کر، اور شکریہ ماں کا اس لیے ادا کر تاکہ تیری ماں بتا سکے کہ تیری ماں نے تیرے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، یہ حلال زیادہ پیدا کیا ہے، تجھے حلال زیادہ پیدا۔ اچھا دیکھیے، ہم میں سے کسی بندے نے اللہ کو کہا تھا یا اللہ مجھے انسان بنا، چلو کوئی بندہ آپ کھڑا کر رہے آپ صاحب نے نہیں،
ہم نے تو نہیں کہا تھا یا اللہ ہمیں انسان بنانا، اللہ نے خود انسان بنا دیا۔ ہم نے نہیں کہا تھا کہ یا اللہ میرے سارے اعضاء کامل ہونے چاہیے، اللہ نے سارے اعضاء کامل دے دیے۔ ہم نے یہ بھی حسین شاہ نہیں کہا تھا کہ یا اللہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں بھیجنا، جی پیغمبر کا جو امت ہے اس کے گھر میں پیدا کرنا، یہ بھی ہم نے نہیں کہا تھا۔ اللہ نے خود بخود مسلمان کے گھر خود بخود ہمیں مسلمان کے گھر میں۔ اچھا عامل کسی بندے نے کہا تھا، اللہ سے گزارش کی تھی یا پیسے خرچ کیے تھے، اللہ سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے دلوں میں علی کی ولایت رکھنا، اللہ نے بغیر مانگے علی کی ولایت، بغیر کچھ خرچ کیے اللہ نے ہمارے دلوں میں علی کی ولایت رکھ دی ہے۔ جو اللہ بغیر مانگے گے تمہیں علی کی ولایت دے سکتا ہے، اللہ مانگنے پہ تیرے گناہوں کی معافی کیوں نہیں دے سکتا؟ تو پھر اللہ سے گناہ معاف ہے، توبہ کر کے تو دے، اللہ سے معافی مانگ کے تو دے۔ اللہ فرماتا ہے آدھی رات کے وقت ساری دنیا سو رہی ہو، سناٹا ہو، خاموشی ہو، کسی کو سفارشی نہ بنا، اکیلا میرے گھر آ جا، مصلی بچھا لے، آدھی رات کے وقت کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تیری نہ بیٹی نہ بیٹا نہ ماں نہ باپ، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اکیلا مصلی پہ آ جا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تو ساتھ سجدے میں رکھ کے گڑ گڑا کے مانگتا جا، میں تجھے دیتا جاؤں۔ یا رسول اللہ، بس میرے عزیزوں، چونکہ سفر کے ایام بھی ہیں، چہن کے ایام بھی ہیں اور 28 سفر بھی ہے، لیکن میں دونوں حوالوں سے وقت کی نزاکت کے بحث اگر نہ تشریف لاتے تو میں تھوڑا بس ایک روایت پڑھ کے آپ کی دعوت تمام کرتا ہوں۔ جو علی اتنے کمالات کا مالک ہے، اتنے فضائل کا مالک ہے، افسوس اس بات کا ہے اس علی کا بیٹا کفن کا محتاج ہے، اس علی کی بیٹیاں چادروں کی محتاج ہے، کجا زینب کجا شام کا بازار و دربار۔ اور جب سید سجاد سے پوچھا گیا تھا سب سے زیادہ ظلم بٹیدر کہاں ہوا ہے، امام نے 3 دفعہ کہا تھا الشام الشام الشام۔ علامہ نقل کہتے ہیں کہ بی بی نے 3 دفعہ کیوں کہا، وہ کہتے ہیں عجب نہیں بی بی کے ذہن میں ہو بازار شام، دربار شام اور زندان شام، جی امام کے ذہن میں یہ ہو۔ بس میرے عزیزوں ایک روایت پر آپ کی زحمت تمام کروں، اتنا دکھ ہوا ہے سید سجاد کو، واقع کربلا کا اتنا اثر ہوا کہ 35 سال یا 40 سال واقع کربلا کے بعد زندہ رہے، لیکن روایت کے بقا علی ابی ہے 35 سنہ، 35 یا 40 سال روتے ہوئے گزرے، کسی نے امام کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں ما عقل راس سلطان مدت عمر ہی، جب تک سجاد زندہ رہے ہیں جانور کی گردن کا گوشت نہیں کھایا۔ اجرکم اللہ، سادات زیادہ بیٹھے ہو، آپ کے دادے کا جملہ سنا رہا ہوں کہ جب تک سجاد زندہ رہے ہیں یہ کسی جانور کی گردن کا گوشت نہیں کھایا۔ جب پوچھا جاتا مولا کیوں، کہتے ہیں مجھے بابا حسین کی پیاسی گردن یاد آ جاتی، مجھے بابا حسین کی پیاسی گردن یاد آ جاتی ہے۔ اور ہونے والوں عزاداروں، اتنا ظلم ہوا ہے کہ شام کے بازار میں حالانکہ بابا کی شہادت ہوئی ہے، جی چچا عباس کی شہادت ہوئی ہے، اکبر جیسا بھائی شہید ہوا ہے، سجاد نے یہ نہیں کہا، لیکن شام کے بازار میں ایک جملہ کہا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، میں مر گیا ہوتا، یہ منظر نہ دیکھتا کہ میری ماں بہنوں پھوپھیوں کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں۔ اور یہ جملے ہیں عالم دین تشریف ہے کوئی اقاد و ذلیلا فی دمشق کانہ من الزنج عبد غاب نصیرہ، اور میرے ماننے والوں میرے گلے میں رسی ڈال کے شام کے بازار میں مجھے ایسے گھسیٹا جا رہا تھا
جیسے کوئی میں حبشی غلام ہوں جس کا کوئی آقا نہیں ہے۔ رونے والوں عزاداروں، علامہ آغا انصاری جو ابھی زندہ ایران کے، وہ کہتے ہیں کہ جب جی پہلے تو بازار جاتے نہیں تھے، اگر جب کبھی سجاد بازار جاتے کس قصاب دیکھ لیتے نا، قصائی دیکھ لیتے، اپنے جانور کو چھپا لیتے تھے، جانور پہ کپڑا ڈال دیتے تھے۔ ایک دفعہ روایت کہتے کہ امام جا رہے ہیں، ایک قصاب متوجہ نہ ہوا، سجاد قریب آئے، قصاب کیا کرنے جا رہا ہے؟ مولا ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ کہا شرائط ذبح بھی جانتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں مولا، میں تیرے نانا کی شریعت کا پابند ہوں، تیرے نانا کی شریعت کہتی ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا لیا جائے، پیاسا ذبح نہ کیا جائے۔ رب کعبہ کی قسم جب یہ جملہ کہا، سجاد کی چیخیں نکل گئی ہے، کربلا کی طرف منہ کر کے کہا بابا حسین آج کا قصائی بھی جانتا ہے کہ جانور پیاسا ذبح نہ کیا جائے، لیکن بابا تو 3 دن کا بھوکا پیاسا، تو 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا۔ اور دوسرا ہاں کیا جانتا ہے؟ کہا تیرے نانا کی شریعت کہتی ہے جب جانور کو ذبح کیا جانا ہے اس کی ہم جنس کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ امام کی چیخ نکل گئی۔ امام نے کہا مولا کہ بابا تو اتنا مظلوم ہو گیا، تو ذبح ہوتا رہا، 70 قدم پہ زینب دیکھتی رہی، 70 قدم پہ زینب دیکھتی رہی ہے۔ اور تیسرا جملہ کہا کہ تیرے نانا کی شریعت کہتی ہے جب جانور کو ذبح کیا جائے نا تو آلہ ذبح تیل ہونا چاہیے تاکہ جلدی جانور ذبح ہو جائے، زیادہ تکلیف نہ ہو۔ سجاد کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ کہا بابا آج کا قصاب بھی جانتا ہے، لیکن بابا شیبہ نے جس خنجر سے تجھے ذبح کیا خونڈا خنجر تھا، 13 ضربوں سے تجھے ذبح کیا۔